وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ آ رہی ہے کلائمیکس، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو یہ لوگ پھر ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اب یہاں وہ کلیئر بھی ہو گیا، صراط الذین انعمت علیہم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نیک لوگوں کے راستوں پر چلا، نیک لوگوں کا راستہ کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ نے دیا، اس پر جو چلے گا وہ فالوور ہوگا۔ تو یہاں بھی اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، آگے کوئی چیز نہیں ہے تیسری۔ اجماع کو حجت ماننا، اللہ رسول کو ماننا ہے۔ تو میں نے پہلے بھی بتایا صحیح حدیث ہے المستدرک للحاکم میں کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، امت کا اجماع حجت ہے، چاہے صحابہ کا ہو چاہے آج ہو جائے، قیامت تک کے لیے حجت ہے اجماع امت کا۔ پوری امت نہیں کبھی گمراہ ہوگی جب ایک معاملے میں کٹھی ہوگی، جس طرح قادیانیوں پر امت کا اجماع ہوا کہ وہ کافر ہے۔ تو جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کے رسول کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام کیا، مِنَ النَّبِيِّينَ۔ کون لوگ ہوں گے وہ؟ یہ اب صراط الذین انعمت علیہم کا پھول جو ہے یہاں پر کھل رہا ہے۔ کون کون لوگ ہیں؟ من النبیین، نبیوں میں سے تمام انبیاء کرام، والصدیقین، اور صدیقین، یہ ولایت کا اونچا ترین درجہ، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقین میں سے ہیں، والشہداء والصالحین، اور شہید اور نیک لوگ۔ شہداء کون ہوتے ہیں؟ شہید کون ہوتا ہے؟ شہید کہتے ہیں گواہی دینے والے کو، جو گواہی دیتا ہے، جو بھی کتاب و سنت کی دعوت کر رہا ہے وہ شہید ہے۔ لیکن اس کا اعلیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی جان لٹا کر گواہی دے دے کہ میں اپنے نظریے پر اتنا پکا ہوں کہ میں اپنی جان اس نظریے کے لیے دے کر اس بات پر گواہ کر رہا ہوں تمہیں کہ میں نے اللہ کے لیے جان دی ہے، کہ میں اللہ کو حق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں۔ تو شہید کا مطلب گواہ۔ تو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاتا ہے وہ اعلیٰ ترین شہید ہوتا ہے۔ ویسے جو بھی دعوت و تبلیغ کا کام کرے گا وہ شہید ہے۔ ہم پہلے بھی اس پر بتا چکے ہوں قرآن پاک سے کہ یہ امت جو ہے وہ شہید بنائی گئی، یہ شہید امت ہے، پوری امت علی الناس، سارے لوگوں پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہے۔ والصالحین، اور نیک لوگ، وحسن اولئک رفیقا، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی۔ ذالک الفضل اللہ، یہ ہے اللہ کا خاص فضل، فضل من اللہ، اللہ کی طرف سے خاص فضل، وکفا باللہ علیما، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے جاننے والا۔ تو یہ اب قرآن پاک اب بند کر دیجئے، باقی جو تھوڑا ٹائم بچ گیا ہے اس میں اسی آیت پر گفتگو کرنے لگا ہوں۔ اس کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں سمجھ لیجئے کہ اطاعت رسول کیا ہے اور محبت رسول کیا ہے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی محبت کیا ہے، کیونکہ اس معاملے میں دونوں طرف پینڈولم کی ایکسٹریمز ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کافی ہے، اطاعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اطاعت پہ اتنا زور دیتے ہیں کہ اطاعت ہی اطاعت ہونی چاہیے، اور محبت والی جو روحانی چاشنی ہے اس سے انہوں نے کنارہ کشی کی ہوئی ہے۔ تو یہ دونوں پینڈولم کی ایکسٹریمز ہیں۔ اہل سنت کا منہج اس کے درمیان میں، اہل سنت فرقہ نہیں، منہج، اہل سنت منہج وہ درمیان میں ہے، اعتدال پر ہے، کہ یہ دونوں چیزیں اپنی اپنی جگہ ضروری ہیں۔ اور اس پہ میں وہ آیت جو سورہ الذاریات کے اندر موجود ہے، آیت نمبر 49، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے تاکہ تم اس پر غور و تفکر کرو۔ اس آیت کے تحت آپ اگر غور کریں گے تو کافی چیز، انسانوں اور جانوروں کے تو جوڑے ہیں، باقی بھی چیز جوڑوں کی شکل میں، علم اور عمل یہ جوڑا ہے، دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ خالی علم بھی کسی کام کا نہیں، خالی عمل بھی کسی کام کا نہیں۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کی دعوت بھی کرنی ہے، برائی سے روکنا بھی، یہ بھی جوڑا ہے۔ اسی طریقے سے محبت بھی ضروری، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی ضروری، یہ بھی ایک جوڑا ہے۔ تو یہ جوڑوں کی شکل میں ساری کتاب اور سنت، یہ بھی ایک جوڑا ہے۔ دو انڈیپینڈنٹ سورس ہیں، کتاب بھی اور سنت بھی، اور سنت وہ ہوگی جو صحیح حدیث سے ڈرائیو ہوگی، ورنہ ہر بندہ اپنی مرضی سے سنتے بناتے پھر رہے ہیں آج کل لوگ، صحیح حدیث سے جو ڈرائیو ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں جوڑوں کی شکل میں پیدا فرمائی ہیں۔
تو یہاں بھی یاد رکھیں کہ محبت اور اطاعت یہ دونوں چیزیں پیرلل میں ضروری ہیں، کسی ایک چیز سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے شدید ترین محبت کرتے ہیں اللہ کے ساتھ۔ اور پھر اس کا کلائمیکس ہے سورہ توبہ کے اندر، آیت نمبر 24، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 چیزیں گنوائی ہیں اور فرمایا کہ یہ 8 وہ دنیا کی چیزیں ساری، تمہارے کاروبار، تمہارے کھیت، تمہارے جانور، تمہارے یہ ہیرے جواہرات جو تم نے جوڑ رکھے ہیں، یہ تمام چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ بہتر یہ لگتے ہیں، ان کی طرف تمہارا زیادہ جھکاؤ ہے، تو پھر تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ تو محبت بہت ضروری ہے، محبت بھی ضروری ہے، اطاعت بھی ضروری ہے۔ تو اب یہ ڈیفینیشن سمجھ لے جائے، عبادت جو ہے یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، اللہ کی محبت اور اللہ کی اطاعت۔ محبت الہی پلس اطاعت الہی از اکول ٹو عبادت۔ اور اتباع رسول یہ بھی 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، محبت رسول اور اطاعت رسول۔ اور قرآن میں کیٹاگوریکل مینشن ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، دل سے محبت رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنی ہے۔ تو محبت اطاعت یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں، تب ہوگی اتباع۔ اور اس کا جو میں سمجھتا ہوں بہت بڑی مثال عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحیح بخاری کھول کے دیکھیں، سفر حج کے دوران جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری بٹھائی تھی، کہیں بیٹھ کے کھانا کھایا تھا یا پیشاب کیا تھا، اگلی دفعہ جب اکیلے جاتے تھے جب بھی انہی جگہوں پر رکتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا، حکم فرمایا ہوتا تو اطاعت ہوتی، حکم نہیں فرمایا، یہ محبت تھی تو خود چیزیں خود بخود اڈاپٹ۔ لہذا یہ جھگڑے اب ختم ہو جائیں گے۔ کوئی بندہ کہتا ہے جی ننگے سر نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، بھائی یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈھانپ کے نماز پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی بھی استعمال فرماتے تھے، ٹوپی بھی استعمال فرماتے تھے، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وسعت نہیں تھی تو آپ نے ایک چادر میں بھی نماز پڑھی ہے۔ اگر ہمیں اللہ نے وسعت دی ہے تو ہمیں سر ڈھانپ کے نماز پڑھنی چاہیے۔ تو یہ محبت میں جب آئیں گے پھر سارا کچھ کرتے چلے جائیں گے۔ تو محبت پلس اطاعت یہ دونوں چیزیں پیرلل میں چلیں گی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان میں بے شمار مثالیں اس کی موجود ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، عبداللہ نامی ایک صحابی تھے، شراب عادتاً پیتے تھے، کوڑے لگائے گئے، کچھ صحابہ کے منہ سے نکل گیا اس پہ لعنت ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور یہ شراب پیتا اور پھر اس کو کوڑے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس پر لعنت نہ کرو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ محبت بہت بڑی دولت ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اس دوران اگر کسی سے کوئی کوتاہی بھی ہو جائے اس پر لعنت نہیں کی جائے گی۔ اس سے کوئی یہ رزلٹ نہ نکال دے کہ آپ شراب پینا شروع کر دیں محبت رسول میں، ان کی گواہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے، ہماری کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ان کی پتہ نہیں وہ محبت کتنی غالب تھی کہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن گئی۔ ہمارے پاس اس طرح کی محبت ہے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت سے منع فرمایا کہ لعنت تو کسی پہ بھی نہیں کرنی۔ اب یزید سے مجھے سخت ویر ہے لیکن میں اس پہ لعنت کا بھی قائل نہیں ہوں۔ وہ کلمہ گو جو مسلمان ہے اللہ خود جواب دے، لعنت نہیں کسی پر کرے گا۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری میں کتاب الشروع چیپٹر میں حدیث موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وضو فرما رہے تھے، صحابہ کرام علیہم رضوان آپ سے ان کا مبارک پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اپنے جسم پر مان لیتے تھے، حتیٰ کہ آپ کا بلغم شریف بھی کسی صحابی کے ہاتھ پہ آتا تھا اور کسی کو نہیں ملتا تھا وہ وہاں سے لے کے مان لیتا تھا اپنے جسم پر، اتنا احترام۔ لیکن جہاں چیز توحید سے ٹکرائی وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً منع فرما دیا۔ وہ سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، ایک صحابی نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹ دیا اور فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں کوفے کے پاس ہیرا نامی ایک شہر، نجدیوں کے شہر میں گئے، کوفی نجدیوں کے، آج تک امت بھگت رہی ہے کوفیوں والی چیزیں، تو وہاں میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے قیاس ہی کیا نا جی، اس پر قیاس کیا
इज्तिहाद किया तो मैंने आपको सजदा कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर मैं सजदा जायज समझता तो बीवियों से कहता कि अपने खामदों को सजदा करें उस हक के सबब जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है। तो क्या सहाबी का भी हो, अगर किताब व सुन्नत इजमा से टकरा जाए तो उसको नहीं माना जाएगा। ये बहुत बड़ी मिसाल है। हम क्यास इज्तिहाद के कायल हैं, लेकिन चौथे नंबर पे, पहले नंबर पर किताब, फिर सुन्नत, फिर इजमा और फिर क्यास और इज्तिहाद, और वो भी किसी तक फिक्स नहीं। क़यामत तक क्यास जारी है, इजमा भी जारी है। आज के जो इश्यूज हैं, ये मसले तो हमारे बुजुर्गों के ख्वाबों में नहीं थे आए। इमाम हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम को ये बातें पता ही नहीं थी जो आज के मसले हैं। वीडियो कैमरे का मसला, इंतकाल खून का मसला, रेलगाड़ी में नमाज का मसला, पोस्टमार्टम का मसला, अज़ा की पैवंदकारी का मसला, ये मसले कहां कुरान हदीस और हमारे सहाबा ताबीन के पास लिखे हुए हैं। इज्तिहाद क़यामत तक जारी है। तो आज अगर उलमा कोई फतवा देते हैं, उनके फतवे को चेक किया जाएगा। पाकिस्तान में कई उलमा जिन्होंने सूद को भी हलाल कर दिया इस्लामिक बैंकारी के नाम के ऊपर। तो मौलवियों से तो आप जो मर्जी फतवा ले लें। तो ये बात याद रखें, हमने ये देखना है कि उसका कियास किताब और सुन्नत इजमा से टकरा तो नहीं रहा, फिर मानेंगे। तो आज अगर मौलाना तकी उस्मानी साहब या डॉक्टर तैरुल कादरी साहब या मौलाना तारिक जोहरी साहब या इसी तरीके से जुबैर अली ज़ई साहब को फतवा देते हैं, तो क्या हम उनके उस फतवे को मान के उनके मुकल्लिद हो जाते हैं? तकी उस्मानी साहब के फतवे को मान के बरेलवी, देवबंदी या हनफी जो है वो क्या तकी उस्मानी साहब के मुकल्लिद हो जाते हैं? नहीं। तो इसी तरीके से इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का भी अगर कोई फतवा मानता है किताब और सुन्नत इजमा के मुताबिक, तो उनका मुकल्लिद नहीं हो जाएगा। वरना तो अब सब लोग आजकल तो इन बुजुर्गों के मुकल्लिद है। तो कियास और इज्तिहाद क़यामत तक जारी है, लेकिन किताब और सुन्नत इजमा के खिलाफ ना हो। जो अल-मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सही सनद के साथ 22,990 नंबर असर सईदना उमर का मौजूद है। जब कभी प्रॉब्लम हो, कोई मसला दरपेश हो, तो पहले किताबुल्लाह में तलाश करो, किताबुल्लाह में ना मिले फिर सुन्नत रसूल में देखो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत रसूल में ना मिले तो फिर उम्मत का इजमा देखो, और इजमा ना मिले तो फिर इज्तिहाद कर लो। मुकल्लिद ना हो जाओ, ये नहीं फरमाया हज़रत उमर ने, इज्तिहाद कर लो। तो फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, अहले इल्म से मसला पूछो अगर तुम्हें इल्म नहीं है। लेकिन अहले इल्म से यह ना पूछो कि आप क्या फरमाते हैं बीच इस मसला के, बुजुर्ग क्या फरमाते हैं, हज़रात क्या फरमाते हैं। अहले इल्म से पूछो कि किताब और सुन्नत इजमा में क्या लिखा हुआ है। अपनी तरफ से कोई मसला ना बताएं। तो यह फर्क है अहले सुन्नत और अहले बिदत का। अहले सुन्नत किताबुल्लाह, सुन्नत, इजमा, फिर इज्तिहाद, और अहले बिदत पहले नंबर पर इज्तिहाद को लेके आते हैं और बाकी सारी चीजों को बाद में। इस पर मैंने अभी काफी डिटेल के साथ तकरीबन 8 हदीसें बयान करनी है, लेकिन अब टाइम मुकम्मल हो चुका है। अगली दफा मैं इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करूंगा 8 हदीसों के जरिए कि मोहब्बत और अतात, और इसका एक ऑप्टिमल सोल्यूशन बताऊंगा कि कहां पर बात जाके रुकती है, कि खाली मोहब्बत या खाली अतात, क्या दोनों चीजें पैरेलल में है, और ऑप्टिमली हम कहां तक पहुंचेंगे सही हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला इसको समझेंगे। जो मैंने हक बात कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख फरमाए, कोई गलत बात मेरे मुंह से निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिल से माफ कर दे। किताब और सुन्नत इजमा को हुज्जत मानने की तौफीक अता फरमाए, फिरका वारियत से महफूज फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। पिछली दफा सूरत निसा की आयत नंबर 69 और 70 पे हमारी गुफ्तगू कंक्लूड हुई थी, और मैंने अर्ज किया था कि ये जो आयत नंबर 69 और 70 है, इस पे मैं अगली दफा तकरीबन 8 अहादीस और कुछ आयात की रोशनी में गुफ्तगू करूंगा। तो आज उसको इंशाल्लाह आगे लेकर चलते हैं। तो मैंने अर्ज किया था कि मोहब्बत और अतात ये दोनों चीजें कंप्लीमेंट्री हैं। बैक वक्त ये दोनों चीजें मौजूद होना इंसान के अंदर बहुत जरूरी है। तो इस आयत में सूरतुन निसा की आयत नंबर 69 में बताया गया है कि कौन लोग हैं जो लोग क़यामत वाले दिन नबियों और सिद्दीकीन और शुहदा और नेक लोगों के साथ उनको जन्नत में पड़ोस मिलेगा, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची अतात करने वाले हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात के साथ मोहब्बत की जाएगी और मोहब्बत के साथ अतात की जाएगी, और यही मामला अल्लाह ताला के साथ भी है, जिसको मैंने पिछली दफा डिटेल से अर्ज किया था।
تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے؟ تو اس نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس نہ تو بہت زیادہ نمازیں ہیں، نہ صدقات اور نہ روزے، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اس کے ساتھ ہی ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اسلام لانے کے بعد ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس بات سے ہوئی کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز تھی، اس لیے میں نے پچھلی دفعہ 12-13 منٹ اس پہ لگائے اور آج بھی تقریباً 25 کے قریب منٹ انشاءاللہ اسی گفتگو پر ہوں گے کہ محبت کا جذبہ بھی بہت ضروری ہے۔ تو اس میں جو قرآن پاک کا ایپیکس ہے، ضربہ سنام ہے، سمم بونم ہے، وہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر ہے 24۔ یہ نکال لیجئے، سورہ التوبہ آیت نمبر 24، پارہ نمبر 10 کے اندر، سورت نمبر 9، پیج نمبر یہ بلو قرآن پاک پہ 191 نکال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر تمہارے ماں باپ و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے یا اولاد و اخوانکم اور تمہارے بھائی یا بہنیں وَأَزْوَاجُكُمْ اور تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر، دیکھ لیں یہ سارے رشتے گنوائے جا رہے ہیں، وَعَشِيرَتُكُمْ اور تمہارا کنبہ، وَأَمْوَالُ نِقْتَرَفْتُمُوهَا اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں، وَتِجَارَةٌ اور تمہارا کاروبار، تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا جس کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کہ یہ کہیں ماند نہ پڑ جائے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا اور وہ مکانات جو تمہیں بڑے پسند ہیں۔ یہ 8 چیزیں گنوائی ہیں، یہ 8 کی 8 چیزوں کی محبت اگر تم پر غالب آ جائے، احب الیکم من اللہ، یہ تمام چیزیں اگر تمہیں محبوب ہو جائیں اللہ سے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، ورسولہ اور اس کے رسول سے، والعیاذ باللہ، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، وہ 8 چیزیں ان 3 چیزوں سے بڑھ کر تمہیں اگر محبوب ہو جائیں، پھر اگلی بات آپ خود سمجھ لیں، بہت بڑی تھریٹ اور دھمکی آ گئی ہے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اس کی میں صحیح ٹرانسلیشن کروں تو وہ یہ بنے گی پھر دبا ہو جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے، فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر تم پر عذاب آ جائے اگر یہ 8 چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے بڑھ کر تمہیں محبوب ہو جائے۔ جہاد کی مختلف شکلیں ہوں گی، کتاب اللہ کی دعوت بہت بڑا جہاد، جہاد اکبر کہا گیا قرآن پاک میں، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، سورۃ الفرقان آیت نمبر 52۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی بات کی پرواہ مت کیجئے، وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا اور اس کتاب کے ذریعے بڑا جہاد کیجئے، کتاب اللہ کی دعوت یہ جہاد، اور پھر اس کا آخری درجہ جو ہے وہ قتال، سب سے ہائیسٹ گڈ جو آگے آ جائے گا انشاءاللہ۔ یہ 3 چیزیں اللہ اور اس کا رسول اور قتال اور جہاد، یہ تمام چیزیں اگر ڈومیننٹ ہیں پھر تو مومن ہے، اور اگر ان چیزوں کے اوپر وہ 8 چیزیں ڈومیننٹ ہو گئیں، کون کون سی چیزیں ذرا دوبارہ گن لیتے ہیں، تمہارے ماں باپ، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں یا بیویوں کے لیے شوہر، تمہارا کنبہ، تمہارا مال جو بڑی محنت سے کمایا، وہ تجارت جس کے ماندے ہونے کا تمہیں خوف رہتا ہے، اور تمہارے مکانات۔ تو اس آئینے میں ہم سب نے اپنی شکل دیکھنی ہے، کیا ایسا تو نہیں ہمارے ساتھ ہو گیا؟ اس وقت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہے پوری دنیا میں کہ 57 ملک ہیں لیکن دنیا کے کسی معاملے میں ہم سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا، یہ کہیں اسی وجہ سے تو نہیں ہے کہ یہ 8 چیزیں، یہ 8 کی 8 چیزیں ہم پر غالب تو نہیں آ چکی ہوئی، اور اگر آئی ہیں تو ہمیں فوراً توبہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اب اس کانٹیکسٹ میں کچھ
अहादीस पेश करना जरूरी समझता हूं, 8 सही अहादीस, क्योंकि सही मुस्लिम में हदीस है कि जन्नत के 8 दरवाजे हैं और जो वजू करने के बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वाली दुआ पढ़ लेता है, अल्लाह ताला 8 दरवाजे उसके लिए खोल देता है। तो जन्नत के 8 दरवाजों की निस्बत से 8 हदीसें इसकी एक्सप्लेनेशन में इंशाल्लाह पेश करूंगा। पहली हदीस सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है कि उस शख्स ने ईमान की हलावत चख ली जिसके अंदर 3 खूबियां मौजूद होंगी। 3 खूबियां। नंबर 1, अल्लाह और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया में सबसे बढ़कर उसे महबूब हो जाए, पहली। दूसरी, दोस्ती और दुश्मनी सिर्फ अल्लाह के रेफरेंस से। और तीसरी निशानी यह कि कुफर की तरफ लौटना यानी इस्लाम को छोड़ देना उसके लिए इतना ही मुश्किल हो जाए जितना आग में जिंदा जलाया जाना, यानी वो शख्स आग में जलने के लिए तैयार हो जाए लेकिन अपना दीन ना छोड़े। ये 3 खूबियां होंगी तो उसको मिठास मिलेगी ईमान की। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफक अलैह हदीस है, हदीस नंबर 2 किताबुल ईमान चैप्टर में। तुम में से उस वक्त तक कोई शख्स मुमिन ही नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके मां बाप, औलाद और सब लोगों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं। और साथ आपने कसम भी याद फरमाई, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, तुम मोमिन ही नहीं हो सकते जब तक कि मैं तुम्हें तुम्हारे मां बाप, औलाद, सब लोगों से बढ़कर महबूब ना हो जाऊं। इसका यह मतलब नहीं है कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, बस नारा लगा लिया जाए। दाढ़ी कबूल नहीं है, फजर की नमाज तकबीर उला से कबूल नहीं है, रमजान के रोजे कबूल नहीं है। मौत कबूल है, क्योंकि जिंदगी तो कभी आज तक ना हमारे मां बाप से किसी ने मांगी, अल्लाह और उसके रसूल के लिए ना हमसे किसी ने मांगी। तो ठीक है, नियत कर लो, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, बिल्कुल है कबूल, लेकिन उसका प्रैक्टिकल सबूत भी तो हो। फजर के वक्त अगर नींद प्यारी हो जाए हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह की आवाज से, तो क्या मौत कबूल करनी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर हमने। वो सहाबा इकराम ही कामिलुल ईमान लोग थे जिन्होंने अपनी जानें दी। और ये हदीस वजद अमेज हदीस है, हदीस नंबर 3 सही बुखारी की। सईदना उमर का हाथ पकड़ा हुआ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ लाड फरमा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत उमर भी फ्रैंक हो गए थोड़े से। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे मेरी जान के अलावा पूरी दुनिया में सबसे बढ़कर महबूब है। अपनी तरफ से तो उन्होंने बड़ा तीर चलाया कि मैं बहुत बड़ा दावा करने लगा हुजूर के साथ, ये सही बुखारी में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, बल्कि मैं अपनी तुम्हारी जान से भी बढ़कर, जब तक यह ना हो जाए मामला। तो उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे मेरी जान से भी बढ़कर महबूब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हां ए उमर, अब बात बनी है, अब ईमान तुम्हारा मुकम्मल हुआ है। अब ये अंदाजा कर ले आप। तो मैंने पिछली दफा बताया था, ये फैनेटिकिज्म है कि बाज लोगों ने अतात के ऊपर इतना जोर दिया, अतात पे इतना जोर दिया कि मोहब्बत वाली मिठास और चाशनी बैकग्राउंड में चली गई। मोहब्बत एक पैरेलल से एक जज्बा है। जैसे मैंने बताया कि किताबुल्लाह अलग एक चीज है और सुन्नत भी एक अलग से चीज है, दोनों चीजें जरूरी हैं। इसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी और आपकी इताअत भी, ये दोनों पैरेलल में होनी जरूरी है। बाद लोगों ने मोहब्बत पे जोर दिया, अताअत को पसे पुश डाल दिया। तो ये दोनों पेंडुलम की एक्सट्रीम्स हैं, दरमियान का काम है, मोहब्बत भी और अताअत भी। और यही है इत्तबा। मैंने बताया था इत्तबा बराबर है मोहब्बत जमा अताअत, और इबादत बराबर है अल्लाह की मोहब्बत जमा अल्लाह की अताअत। ये 2 डेफिनेशन याद रखें। हदीस नंबर 4 जो मैं पहले ही बयान कर चुका, सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने कहा, या रसूलल्लाह, क़यामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के लिए कुछ तैयारी भी की है भाई। उन्होंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना तो मेरे पास नमाजें ज्यादा हैं, ना सदकात ज्यादा हैं, और ना रोजे ज्यादा हैं। इसका यह मतलब नहीं कि नमाज नहीं पढ़ते थे, ये उनकी आर्जी थी। वो ये कहना चाह रहे थे कि मेरे पास नफली बातें बहुत ज्यादा नहीं है, बस टोटल पूरा करता हूं, फर्ज पूरा करता हूं। तो हम तो टोटल भी नहीं ना पूरा कर रहे। अलबत्ता मैं अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता हूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ होंगे। इसी हदीस पर बुखारी और मुस्लिम के अंदर अनस बिन मालिक के कमेंट्स मौजूद हैं।
وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ایمان لانے کے بعد ہمیں کسی بات سے اتنی زیادہ خوشی نہیں ہوئی اسلام کے بعد جو اس بات سے خوشی ہوئی کہ قیامت والے دن اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہوں گے. اور صحیح مسلم میں تو بہت پیارے الفاظ ہیں. انس بن مالک کہتے ہیں اے اللہ گواہ ہو جا میں تجھ سے بھی محبت کرتا ہوں, تیرے رسول سے بھی محبت کرتا ہوں, سیدنا ابو بکر سے بھی محبت کرتا ہوں, سیدنا عمر سے بھی محبت کرتا ہوں, اگرچہ میرے اعمال رسول اللہ ابو بکر و عمر کی طرح کے نہیں ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین, لیکن میں ان سے محبت کرتا ہوں اور میں امید کرتا ہوں تو مجھے ان کے ساتھ کر دے گا. ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ ہم تجھ سے بھی محبت کرتے ہیں, تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت, آپ کے تمام صحابہ, تابعین, تبع تابعین اور صحیح العقیدہ بزرگان دین سے محبت کرتے ہیں. گو ہمارے اعمال ویسے نہیں, لیکن اے اللہ ہمیں قیامت والے دن ان کا پڑوس اور ساتھ نصیب فرما. اب آنے لگی جناب کڑوی گولی. کڑوی گولی تصویر کا دوسرا رخ. ابھی تو میٹھی میٹھی جذبات والی باتیں ہو رہی تھی, اب آنے لگی ہے کڑوی گولی, اور وہ ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 جس پہ میں نے تقریباً 50 منٹ گفتگو کی تھی جب ہمارے درس کے دوران وہ آیات آئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. اب اس کو ذرا غور سے سننا ہے. اللہ کی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. یہ کس چیز کا تقاضا ہے؟ اللہ کی محبت کا. اگر اللہ کی محبت کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں ہے. اللہ کی محبت تو اس سے بڑی چیز ہے. اگر اللہ کی محبت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ضروری ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی ضروری ہے. یہ کمپلیمنٹری ہیں دونوں چیزیں, لازم و ملزوم ہے. خالی علم بھی کوئی چیز نہیں, خالی عمل بھی کوئی چیز نہیں. علم اور عمل مل کر ایک جوائنٹ رزلٹ تک پہنچتے ہیں. اسی طریقے سے خالی محبت بھی کوئی چیز نہیں, خالی اطاعت بھی کوئی چیز نہیں. یہ دونوں چیزیں مل کے ایک مقصد کی تکمیل کریں گے. اور وہ سن لیجئے پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے, سیدنا ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے, ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا اور فرمایا ربیہ مانگ, کیا مانگتا ہے؟ سل ربیہ, ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو ربیہ نے وہی مانگا جو سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 کہ ان کو پڑوس ملے گا ان لوگوں کا جو نبی ہیں, صدیقین, شہداء اور صالحین. انہوں نے ایک ہی خواہش کر دی اور فرمایا, عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں آپ کا پڑوس مانگتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور بھی کچھ مانگ لو. یہ آپ نے چیک کیا ٹھوک بجا کے, اور وہ الحمدللہ اس امتحان میں بھی کامیاب. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا پڑوس مل گیا, بس یہی کافی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر سجدوں کے ذریعے کثرت سجود سے میری مدد کر, کثرت سجود سے میری مدد کر. یعنی میں تیری شفاعت کروں گا, اللہ کے حضور دعا بھی کر دوں گا, لیکن اپنے اعمال بھی امپروو کرنے کی کوشش کر, کثرت سجود سے میری مدد کر, کثرت سجود سے میری مدد کر. نفلی عبادات, فرض نہیں, نفلی عبادات. تو فرض تو ڈیٹم لائن ہے, ایٹ لیسٹ ریکوائرمنٹ ہے, فرضوں کے بعد اگلی بات شروع ہوتی ہے. تو اس سے یہ بات بھی پتا چلی کہ جو صوفیاء کے اندر یہ غلط نظریہ پایا جاتا ہے کہ جنت کی طلب کے لیے عبادت نہیں کرنی چاہیے, دوزخ کے ڈر سے نہیں کرنی چاہیے, تو وہ 100% قرآن کے خلاف ہے. یہ فینیٹکزم ہے, صرف یہ فینیٹکس کا نظریہ ہے. قرآن تو یہی بتاتا ہے ہمیں, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. ایمان والے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سے دوزخ کا عذاب دور کر دے, بے شک دوزخ کا عذاب گلے کا پھندا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے اللہم اجرنی من النار, ہماری تعلیم کے لیے. اور ہم کہتے ہیں جناب دوزخ کا یہ جو ہے نا یہ والا دین, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جنت کی خواہش کرنی ہے اور دوزخ سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے. جنت کی خواہش ہم کیوں کر رہے ہیں؟
اللہ کے دیدار کے لیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس کے لیے. جنت میں ہی اللہ کا دیدار نصیب ہونا ہے. تو جس کو جنت نہیں چاہیے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے دیدار کا ہی منکر ہو گیا نا, پھر وہ تو اللہ کی گستاخی کر رہا ہے اصل میں. لہذا وہ رابعہ بصریہ کا جو واقعہ مشہور ہے کہ وہ کہا کرتی تھی, ایک ہاتھ میں انہوں نے آگ اٹھائی ہوتی تھی, ایک ہاتھ میں پانی, اور کہتی تھی آگ سے میں جنت کو آگ لگا دوں گی, پانی سے دوزخ بچا دوں گی, تاکہ لوگ جو ہے وہ جنت اور دوزخ کی وجہ سے اللہ کی عبادت نہ کرے, اللہ کی وجہ سے کرے. یہ اب آن دا فیس آف آرگومنٹ بڑی پیاری بات لگتی ہے, لیکن یہ نان سینس بات ہے. تو ہم رابعہ کے عقیدے پہ نہیں ہے, ربیہ کے عقیدے پہ ہیں. صحابی رسول سل ربیہ, مانگ ربیہ کیا مانگتا ہے. ان کو بھی کہنا چاہیے یا رسول اللہ میں یہ مانگتا ہوں کہ جنت کو آگ لگا دیں اور دوزخ کو بجھا دیں, میں آپ کی محبت کی وجہ سے, اللہ کی محبت کی وجہ سے عبادت کروں گا. تو ہم الحمدللہ ربیہ کے ماننے والے ہیں, صحابہ کے ماننے والے ہیں. اس طرح کی غلط تعلیمات کے پیچھے ہم نہیں چلتے. اس کی وجہ سے ہمیں بزرگوں کو گستاخ کہا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں الحمدللہ ہم تو بزرگوں کے گستاخ ہیں, آپ تو گستاخ رسول ہو. گستاخ رسول تو کافر ہوتا ہے, بزرگوں کا گستاخ کافر نہیں ہوتا. اور آپ پہلے سن چکے ہیں دوستی دشمنی اللہ کے لیے. ہمیں اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے تو اللہ اور اس کے رسول کے ریفرنس کی وجہ سے. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ٹیمپر کرے گا اس سے ہم کوئی محبت نہیں کرتے, وہ کوئی بھی ہو. اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس دیتا ہے اور آپ کی تعلیمات کو عام کرتا ہے, اس کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. امام شافعی, امام مالک, احمد بن حنبل, امام بخاری, امام مسلم, بڑے بڑے ائمہ, ان کی جوتیوں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما. حدیث نمبر 6 صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے جس نے انکار کیا. کان کھڑے کر لیں آپ. پوچھا کہ یا رسول اللہ کس نے انکار کیا آپ کا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی, میری فرما برداری کی, وہ جنت میں جائے گا, اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا انکار کیا. کچھ بھی ہیں محبوب تیری محبوب کی امت سے ہیں. محبوب کی امت میں کہاں رہ گئے؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے ملاوٹ کرنے والا میرا امتی نہیں ہے. محبوب کی امت میں کہاں رہ گئے؟ محبوب سے بغاوت اور محبوب جو بھی ہیں یہ اللہ تیرے محبوب کی امت سے. تو میں کہتا ہوں اگر دنیا میں فزیکل لاز کی طرح مورل لاز بھی ایکٹیو ہوتے تو سیدھی جوتی سر پہ آگے پڑتی, جھوٹے اپنی زبان بند کر. تو حضور کے ساتھ اپنی نسبت کرتا ہے, تیرے کرتوت ایسے ہیں. تو لیکن دنیا میں آرام کھائیں گے, پیٹ میں درد نہیں ہوگا. کسی یتیم کا مال زبان پہ رکھیں گے, زبان نہیں جلے گی, کیونکہ دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے. اگر مورل لاز ایکٹیو ہو جاتے تو دنیا میں یہ کام ہوتا. آخرت میں ہو جائے گا. وہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں. وہ آگ ادھر نہیں روشن, آگے چل کے وہ ایکٹیو ہو جائے گی. ادھر ٹھنڈی ہے وہ, لیکن ادھر اس کو حکم ہوگا ہاں جی آپ ذرا اپنا آپ دکھا اس کو. حدیث نمبر 7 صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے, جس نے میری سنت سے اغراض کیا, اس سنت سے نہیں کسی بھی سنت سے اغراض کیا, فلیس منی, اس کا مجھ سے پھر کوئی تعلق نہیں ہے. اب اندازہ کریں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہی نہیں رہے گا پھر کیا شفاعت کریں گے, کیا درخواست کی جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹا شکایت لگائیں گے. سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 پڑھ لیں. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے قیامت والے دن, اے اللہ میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. بزرگ فرماتے ہیں, حضرات فرماتے ہیں, فلاں فرماتے ہیں, شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں, اور کہا جائے بھی قرآن میں لکھا ہے ایڈے بڑے بزرگ پاگل نے. تو بھائیوں ان بزرگوں کا فیصلہ تو اللہ نے کرنا ہے. آپ کے سامنے جب کتاب اللہ سے کوئی بات آ گئی تو اس کو تو مانے, ان کا معاملہ اللہ پہ چھوڑے, جو مر گیا اپنے انجام کو پہنچ چکا. ہم کسی مرے ہوئے بندے کے بارے میں بد زبانی نہیں کرتے, لیکن ہمیں جب پتا چل گیا کہ یہ بات غلط ہے تو ہمیں غلط چیز کو غلط کہنا چاہیے. ہمیں جب یہ بات پتا چل گئی کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں دعا صرف تجھی سے مانگتے ہیں, تو پھر ہم یا علی مدد نہیں کہیں گے, ہم یا شیخ عبد القادر جیلانی مدد نہیں کہیں گے. یہ تو جھگڑا ہی نہیں کہ حضرت علی کو اختیار ہے یا نہیں ہے, سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو اختیار ہے یا نہیں ہے, جھگڑا ہی نہیں ہے. اختیار ہو تب بھی پکارنا شرک ہے دعا میں. فرشتوں کو اللہ نے اختیار دیا ہے بارش برسانے کا, بارش ہم اللہ سے مانگیں گے فرشتوں سے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے.
مسئلہ اختیار کا نہیں ہے، مسئلہ ہے دعا پکارنا، ایاک نستعین، صرف تجھی سے دعا کرتے ہیں۔ ظاہری اسباب اختیار کر سکتے ہیں، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اور حدیث نمبر 8 بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، قیامت والے دن میرے حوض کوثر پہ کچھ ایسے لوگ لائے جائیں گے جن کو میں پہچانتا ہوں گا کہ میرے امتی ہیں۔ وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ میرے امتیوں کے اعضائے وضو قیامت والے دن چمک رہے ہوں گے، قادیانیوں کے بھی چمک رہے ہوں گے۔ وہ پھر بعد میں فیصلہ ہوگا کہ کون منافق اور کون مومن۔ جس نے دنیا میں وضو کیا اس کے اعضاء چمکیں گے، سب کے چمک رہے ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں پہچان لوں گا، اور جب ان کو میں مشروب پلانے لگوں گا حوض کوثر سے، ان کے میرے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں پتا آپ کی وفات کے بعد یہ لوگ دین سے الٹے قدم پھر گئے تھے، انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھیں۔ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں اس وقت کہوں گا سحقن سحقن لمن غیر بعدی، سحقن سحقن لمن بدل بعدی، ان پر پھٹکارو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد میرے دین کو بدل دیا، جنہوں نے میری وفات کے بعد میرا دین ٹیمپر کر دیا۔ والعیاذ باللہ تعالی۔ تو یہی تڑپ ہم لوگ لے کر اٹھے ہیں، اور اس کانٹیکسٹ میں کنکلوڈنگ گفتگو کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی وہ آیت بھی بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ کون سچا محب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 159 جو ہمارے منہج پہ بھی لکھی ہوئی ہے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک جن لوگوں نے دین میں فرقے بنائے اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ لیا، لست منہم فی شیء، آپ کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ انما امرہم الی اللہ، دھمکی ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو بتا دے گا جو دنیا میں وہ کرتوت کیا کرتے تھے۔ سورۃ الحج کی آخری آیت ہے هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، ابراہیم علیہ السلام نے بہت پہلے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا، اور اس قرآن میں وفی ھذا، اور اس قرآن میں اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، مسلم رکھا ہے۔ اور پھر مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی 102 نمبر آیت میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ تقوی اختیار کرنے کا حق ہے، اور حق کیا ہے؟ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان مرنا۔ اپنے آپ کو فخریہ، بریلوی، دیوبندی، وہابی، شیعہ، قادیانی ان ٹائٹلز میں نہ بانٹنا، مسلمان مرنے کی کوشش کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن وہ معاملہ ہو جائے جو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 2 ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، 14واں پارہ پہلی آیت۔ اس دن کافر تمنا کریں گے کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کاش ہم دنیا میں مسلمان ہوتے۔ تو یہاں میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتاب و سنت اور اجماع کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔